موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈال دی، وہ اتنا بڑا اژدہا بنا اس لاٹھی کا کہ وہ جو میدان اژدہوں سے اور سانپوں سے بھرا ہوا تھا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جو کچھ انہوں نے بنا کے رکھا تھا اس نے نگلنا شروع کر دیا۔ سانپوں کی عادت ہوتی ہے، بڑا سانپ چھوٹے سانپ کو کھا جاتا ہے، وہ اتنا بڑا اژدہا بنی کہ جتنا میدان انہوں نے سانپوں سے بھرا ہوا تھا اس نے نگلنے شروع کر دیے، اور وہ 10 کو پکڑتی منہ میں ڈال لیتی اور کھا جاتی، دوسروں کو پکڑ لیتی۔ اس نے تھوڑی دیر میں میدان صاف کر دیا، سارے نگل گئی، اور وہ بہت بڑا اژدہا کھڑا پھونک سے پھنکار رہا تھا بھوک سے، اور وہ سر اٹھائے دیکھ رہا تھا اب کسے کھاؤں۔ لوگ بھاگ گئے، فرعون بھاگا، فرعون تک بھاگ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس پہ ہاتھ رکھا تو پھر وہی 5 فٹ کی لاٹھی تھی، اور اتنی موٹی تھی، اتنے وہ شاتیر، اتنی لکڑیاں، اتنے رسے، وہ سارا کچھ نگل کے اس کے حجم میں کوئی فرق نہیں پڑا، چونکہ یہ معجزہ تھا، وہ جادو تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں یہ نکتہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ جادوگروں نے یہ دیکھا کہ اگر جادو ہوتا تو یہ بڑا جادوگر چھوٹے جادوگر کے جادو کو باطل کر دیتا ہے۔ ہم نے لوگوں کو دکھائی تھی کہ یہ لکڑیاں، یہ رسیاں اژدہا بن گئی ہیں، یہ جادو کرتے تو ہمارا جادو ختم ہو جاتا اور لوگوں کو لکڑیاں اور رسیاں نظر آنے لگتی۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ ایک 5 فٹ کی عام ہاتھ کی لاٹھی نے اتنی لکڑیاں، اتنے رسے، سارا کچھ نگل لیا، اور انہوں نے پکڑی تو پھر لاٹھی کی لاٹھی ہے۔ یہ اللہ ہی کر سکتا ہے، یہ جادو کا کام نہیں، یہ شخص اللہ کا نبی ہے، یہ جادوگر نہیں، اور یہ معجزہ ہے، یہ جادو نہیں، لہذا وہ ایمان لے آئے۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، حق واقعہ ہو گیا، حق سامنے آ گیا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ باطل ہو گیا، وہ ضائع ہو گیا، اس کی کوئی حیثیت نہ رہی۔ وَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور وہ ہار گئے اور ذلیل ہوئے پوری مخلوق کے سامنے، ہار بھی گئے، شکست بھی ہوئی انہیں، وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور وہ جو مخلوق جمع کر رکھی تھی اس کے سامنے ذلیل بھی ہو گئے، رسوا بھی ہو گئے۔ لیکن کمال یہ ہوا کہ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، أُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جادوگر سجدے میں گر گئے۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ جو انہوں نے ادب کیا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کا کہ جناب آپ پہلے عصا ڈالیں گے یا ہمیں اجازت ہے کہ ہم اپنی لاٹھیاں ڈالیں، تو انہوں نے باکمال شخص، بڑا جادوگر سمجھ کے ادب کیا تھا، نبی تو نہیں مانا تھا، لیکن عزت کی تھی، بات احترام سے کی کہ ہے تو بڑی ہستی جس نے فرعون کو مصیبت میں ڈال رکھا۔ اس کا نتیجہ انہیں یہ ملا کہ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ السَّاجِدِينَ، سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم ایمان لائے اس پروردگار پر جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ سب جھوٹ ہے، جو وہ کرتا ہے وہ سچ ہے، وہ حق ہے جو وہ کرتا ہے، باقی سب باطل ہے۔ ہم غلطی پر تھے، ہم جھوٹے تھے، یہ اللہ کا نبی ہے، یہ سچا ہے، یہ سچ پر ہے۔ اور پھر انہوں نے تعیین کی ہم اس پروردگار پر ایمان لائے رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ کا رب ہے، جو ہارون علیہ السلام کا رب ہے، ہم اس رب کو مانتے ہیں۔ اور یہی منوانا آج بھی شرط ہے۔ علماء حق لکھتے ہیں کہ جب بچے کو آپ اللہ کا تصور دیں تو کس اللہ کو مانتے ہو؟ اس اللہ کو مانتا ہوں جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ کے بیٹے جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، جنہوں نے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ،
وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو اللہ منواتے ہیں اس کو اللہ مانتا ہوں، جیسا وہ منواتے ہیں میں ویسا مانتا ہوں۔ اللہ کریم کو اپنی رائے سے ماننا بھی ماننا نہیں ہے، اللہ کی ذات اور اس کی صفات کو ویسا ماننا جیسا حضور منواتے ہیں، یہ ایمان ہے۔